اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان صدق اللہ العلی العظیم اسعد اللہ ایامنا و ایامکم بولادت امیر المومنین۔ تمام موالیان امیر المومنین کو ان کی ولادت کے پرمسرت موقع پہ تہلیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس ہستی کا تذکرہ ہے کہ جس کے مناقب و فضائل بے شمار ہے کہ جس کا احاطہ کوئی بشر نہیں کر سکتا، اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر فضائل و مناقب بیان کیے کہ شاید کسی اور واجب کے اور کسی اور فرائض کا اس قدر تذکرہ نہیں کیا جتنا امیر المومنین کی ولایت کا تذکرہ کیا۔ اور یہ بات خود اس بات کی طرف تاکید دلاتی ہے کہ جتنی اہمیت کی حامل اور جتنی ضروری امیر المومنین کی ولایت ہے، شاید کوئی اور واجب اس مقام کا اہمیت کا حامل نہ ہو۔ اور اسی طرح کی روایت ہمیں اصول کافی میں ملتی ہے۔ یہ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ۔ وہ 5 چیزیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت امیر المومنین۔ اگر یہاں پہ امام علیہ السلام خاموش ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تمام چیزیں مساوات ہیں، تمام چیزیں برابر ہیں، لیکن امام نے ارشاد فرمایا لم یناد بالشیء کما نودی بالولایہ، کسی چیز کی جانب، ان تمام میں سے کسی چیز کی جانب اس طریقے سے نہیں بلایا گیا جیسے ولایت امیر المومنین کی جانب بلایا گیا۔ اس بات کی طرف اشارہ دلاتی ہے کہ ولایت امیر المومنین ان تمام چیزوں سے افضل ہے۔ خود اسی اور دیگر الفاظ کی روایت اصول کافی میں بھی ہے کہ زرارہ نے 5ویں امام سے سوال کیا، امام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ۔ تو پوچھا امام سے ایو شیء من ذالک افضل، مولا اس میں سے افضل کیا ہے؟ الولایت افضل، ولایت افضل ہے اس لیے کہ ولایت ان تمام چیزوں کی چابی ہے۔ لہٰذا ولایت علی وہ ظرف ہے، وہ برتن ہے کہ جب بھی کسی چیز کو اگر قبولیت کے مقام پہ جانا ہو تو جب تک اس ظرف میں نہ آئے وہ مقام قبولیت پہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ امیر المومنین کی ولایت تھی، اور اس کی اہمیت پیغمبر نے نہ صرف غدیر میں نہیں بلکہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف غدیر کے موقع پہ ولایت کا اعلان کیا، وہاں پہ اتمام حجت کیا، تبھی اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں پہ حجت کا اتمام تھا۔ ولایت علی وہ شے ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے فرمایا ان ھذا اخی و وزیری و خلیفتی فیکم، یہ میرا بھائی، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے تم میں۔ لہٰذا اس ولایت کی ابتدا دعوت ذوالعشیرہ یعنی اسلام کی ابتدا کے ساتھ ہے، اور جہاں اسلام کو مکمل کیا یعنی اسلام کے چاروں طرف حدود ولایت امیر المومنین ہے، اور جسے بھی اسلام کے دوران آنا ہے اسے ولایت امیر المومنین کو قبول کر کے آنا پڑے گا۔ یہ امیر المومنین کی ولایت تھی، اور اسی میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کا جز پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، پروردگار عالم نے تمہارے لیے ایمان کو سجایا، تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، اس کی چاہت کو تمہارے دل میں ڈالا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کی زینت کو تمہارے دل میں ڈال دیا۔ آج کل ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا ولایت امیر المومنین ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے اور ولایت آ گئی؟ ایسا ہے؟ نہیں، اس آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ تم اتفاقاً ایک شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا تمہیں علی کی ولایت مل گئی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا۔ یعنی اگر کسی کے دل میں ولایت علی ہے تو یہ عام چیز نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھے۔ چھٹے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام تفسیر برہان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ سے مراد یہاں پہ ولایت امیر المومنین ہے، جسے اللہ نے ایمان کے طور پہ قبول کیا اور پسند کیا کہ لوگوں کے دلوں میں داخل کیا جائے۔ تو یہ ولایت اللہ نے پسند کی تھی، اللہ نے جس کے لیے چاہا اس کو منتخب فرمایا۔ اور اسی طرح کی ایک اور آیت کہ جب جناب ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اور آج کی شب خانہ کعبہ سے ایک خاص تعلق رکھتی ہے جس کا ہم بیان کریں گے،
جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو قرآن مجید سورہ بقرہ میں آیت کو نقل کیا، یہ خانہ کعبہ بناتے ہوئے کہا پروردگار عالم سے دعا کی، پروردگار میں اپنی نسل کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تیری حرمت والے گھر کے پاس۔ اور پھر وہاں پہ حضرت ابراہیم نے دعا کی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل کر دے، ان کی جانب موڑ دے۔ یعنی وہ حضرت ابراہیم کی دعا اگر عملی جامع میں دیکھنا ہو کہ حضرت ابراہیم جو وہاں پہ چاہ رہے تھے کہ مومنوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل کر دے، تو اگر آج آپ کے دل میں ولایت امیر المومنین، محبت امیر المومنین، محبت الفت اہل بیت ہے، تو یہ اس حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم نے اس وقت کی تھی، اللہ نے اس کا مصداق دکھایا۔ اور اسی طریقے کی روایت چھٹے امام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ شیعتنا، خدا ہمارے شیعوں پہ رحم کرے، خلق من فاضل طینتنا وَأُجِنُ بِمَاءِ ولایتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، ان کی مٹی کو ہماری ولایت کے پانی سے گوندا گیا ہے۔ لہٰذا اگر دل میں اس محبت کو محسوس کریں تو یہ محبت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ، یہ محبت چھٹے امام کی اس بچی ہوئی مٹی کا نتیجہ کہ جس میں ولایت امیر المومنین کے پانی کو ملا کے گوندا گیا، یہ ولایت امیر المومنین کا مقام تھا۔ لہٰذا یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ سر اللہ الاکبر، اللہ کا سب سے بڑا راز، اللہ نے جس سے دین کی ابتدا کی، جہاں دین کی انتہا کی۔ لہٰذا آپ جب جائیں گے تو بشر کے بس میں نہیں کہ اس ہستی کے بیان کو، اس ہستی کے فضائل و مناقب کو بیان کر سکے جب تک معصوم کی روایت کا سہارا نہ لیا جائے۔ اب آپ جا کے دیکھیں سید ابن طاؤوس نے اور شیخ عباس قمی نے زیارت کے باب میں امیر المومنین کا نقل کیا کہ جب کوئی بندہ مومن نجف اشرف زیارت کے لیے جاتا ہے تو جیسے ہی صحن نجف میں پہنچے اور پہلی نظر روضہ امیر المومنین پہ پڑے تو سب سے پہلے روضے کو دیکھ کے جس آیت کو پڑھنے کا حکم دیا وہ قرآن مجید کی آیت الحمدللہ۔ سب سے پہلے جیسے ہی امیر المومنین کے روضے کو دیکھو، ایک بار امیر المومنین کے روضے کو دیکھ کے اللہ کی حمد کرو، اور اللہ کی حمد کرنے کے ساتھ کہو الحمدللہ الذی ہدانا بہذا وما کنا لنہتدی، اے اللہ ان کے ذریعے سے تو نے مجھے ہدایت دی، اور اگر تو میری ہدایت نہ کرتا تو میں کبھی ہدایت نہ پاتا۔ فوراً روزے کو دیکھ کے یہ آیت پڑھو، اور جیسے ہی آگے جاؤ اور پہلے چوکھٹ پہ دہلیز پہ پہنچو تو دہلیز پہ پہنچتے کہو اللہم ببابک وقفت بفنائک نزلت، پروردگار میں تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں، تیرے دربار میں اترا ہوں۔ آپ کھڑے ہیں علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ پہ، لیکن اللہ سے کہہ رہے ہیں بے بابے کا وقف تو بے فنائے کا نزل، تو تیرے دروازے پہ، تیری چوکھٹ پہ، کیونکہ یہ علی اللہ کا وہ مظہر ہے کہ اگر خدا سے جو بھی چیز چاہیے ہو اس کی چوکھٹ پہ جب تک نہ جایا جائے اللہ کوئی چیز عطا نہیں کرے گا۔ اس لیے جناب امین نے خود فرمایا انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں وہ اللہ کا دروازہ ہوں جو مجھ سے داخل ہوگا وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ لہٰذا ولایت کے بغیر نہ دین مکمل ہے نہ اعمال قبول ہے۔ ولایت وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم نے ہدایت کی۔ اس کو اس مثال کے ذریعے سے ملاحظہ کیجئے کہ جب ایک باغبان، ایک کسان اپنی زمین کو تیار کرنا چاہتا ہے تو اس زمین کے لیے بہترین کچھ بیجوں کا منتخب فرماتا ہے، اور وہ بیج منتخب کرنے کے بعد زمین کو تیار کرتا ہے تاکہ جب وہ بیج زمین میں جائیں تو بہترین پھل دیں، بہترین پھول دیں اور بہترین کاشتکاری ہو۔ لیکن اگر زمین بنجر ہو، زمین بیکار ہو، تو چاہے جتنے اچھے بیج ڈال دیے جائیں، ہائیبریڈ کوالٹی کے، ریزسٹنس ورائٹی، جیسے بھی بیج آپ ڈالتے ہیں، اگر زمین بنجر ہو تو کبھی بھی وہ پھل نہیں دے سکتی، چاہے بیج جتنے اچھے ہو۔ لیکن اگر زمین سرسبز ہو، زمین کاشتکاری کے قابل ہو، زمین میں طاقت ہو کہ اس بیج کے سینے کو پھوڑ کے ایک پھل کو عطا کر سکے، اگر زمین میں یہ صلاحیت ہے تو معمولی سے معمولی بیج بھی جائے تو وہ پھل دیں گے۔ لہٰذا ولایت علی اس زمین کی مانند ہے۔ اگر زمین سرسبز و آباد ہے تو اب جو بھی عبادت چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، جب بھی زمین میں جائے گی تو بہترین پھل عطا کرے گی۔ یہ امیر المومنین کی ولایت کا مقام تھا۔ اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی التجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ سورہ جمعہ میں پروردگار عالم نے وہاں پہ کہا
یہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، تو سورہ جمعہ میں ایک طرف اللہ تجارت کی نفی کر رہا ہے، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حل ادلکم علی التجارت، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے؟ لہٰذا قرآن میں دو طرح کی تجارتیں آئیں، ایک تجارت جو عذاب سے قریب لے جانے والی ہے، اور ایک وہ تجارت کہ جہاں پروردگار عالم خود کہہ رہے کہ ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ لہٰذا قرآن مجید میں دو طرح کی تجارتیں، ایک جو عذاب علیم سے نجات دینے والی، اور منبر کوفہ پہ جناب امیر المومنین نے بیٹھ کر ارشاد فرمایا انا تجارت المنجیت من عذاب علیم، میں علی وہ تجارت ہوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گا۔ لہٰذا ولایت امیر المومنین اور امیر المومنین کی عصمت کو ثابت کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، کیونکہ کہاں سے دنیا ایسی ہستی کو لا سکتی ہے جس کے فضائل کا سمندر ایک بے قرار بہہ جا رہا ہے۔ اب آپ جا کے دیکھیں امیر المومنین کی ولایت کو، اور جب بھی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے اکثر آیت تطہیر کو لوگ انتخاب کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کی وہ حدیث جو اہل تسنن نے اور سب نے اپنی کتابوں میں لکھا وہ یہ کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ کس طریقے سے یہ حدیث عصمت امیر المومنین کو ثابت کرتی ہے؟ اب آپ جا کے دیکھیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، لہٰذا جو پروٹوکول قرآن مجید کا ہوگا وہی پروٹوکول امیر المومنین کا بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں خود سورہ فصلت کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن مجید میں نہ آگے کی جانب سے نہ پشت کی جانب سے کبھی باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی غلطی آ سکتی ہے، نہ کوئی باطل آ سکتا ہے۔ تو قرآن کا پروٹوکول یہ ہے کہ قرآن میں نہ پشت سے نہ آگے سے کہیں سے بھی غلطی اور باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور علی مع القرآن والقرآن مع علی، جب قرآن لا ریب ہے، قرآن میں کوئی غلطی اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس طرح جناب امیر المومنین ولایت عظمیٰ اور عصمت کبریٰ کی منزل پہ فائز ہیں۔ یہ امیر المومنین کا مقام۔ اور پھر قرآن مجید نے ایک اور جگہ قرآن کے پروٹوکول کو ارشاد فرمایا، کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں تمام تر علم موجود ہے، اور علی مع القرآن والقرآن مع علی، جب کتاب میں ہر علم موجود ہے تو علی ابن ابی طالب بھی تمام علم خدا کے مالک ہوں گے۔ یہ امیر المومنین کی خاصیت تھی۔ لیکن میں کیا کروں اگر خود اللہ علی کو اپنی کتاب سے زیادہ بڑھا دے؟ اور چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام نے تفسیر برہان میں روایت کو نقل کیا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و علی ابن ابی طالب، اے لوگوں میں تم میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک علی ابن ابی طالب۔ یعنی اس مزاج کی بہت ساری متعدد روایتیں ہیں، اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر نے اہل بیت کا تذکرہ بہت سے مقامات پہ کیا۔ میں تم میں ایک خدا کی کتاب اور ایک علی ابن ابی طالب چھوڑ جا رہا ہوں، علی افضل من کتاب اللہ، اور علی اللہ کی کتاب سے افضل ہیں۔ اس یا رسول اللہ افضل کس طریقے سے؟ لأنہا مترجم، خدا کی کتاب خاموش ہے اور علی بول کے خدا کی کتاب کی تفسیر کرنے والے ہیں، علی بولتا ہوا قرآن ہے اور قرآن کو سمجھانے والے ہیں۔ یہ امیر المومنین کی ذاتی اور گفتگو کو آخری مرحلے پہ لا کے بات کو تمام کروں، امیر المومنین کی ذات۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ نے کیا حد ہے فضائل امیر المومنین کا، اور کس حد پہ لا کے امیر المومنین کے فضائل کو روکا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں امامت کی جو شان بیان کی، اور امامت کا جو خاصہ ہے وہ خاصہ یہ ہے امامت کا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ امامت کی شان یہ ہے کہ امام ہمیشہ منظر صبر پہ فائز ہوتا ہے، ہمیشہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ مسجد میں تھے موجود، اور جب لوگوں نے امامت پہ اختلاف کیا تو اصول کافی میں خطبہ موجود ہے۔ اسی خطبے میں امام نے امامت کی جو شان بیان کی، وہ شان بیان کرتے کرتے امام نے کہا الامام مخصوص بالعلم والمرسوم بالحلم، امام کو جوڑا گئے حلم کے ساتھ، صبر کے ساتھ، لہٰذا امامت کی شان ہے صبر کرنا، مقام صبر، یعنی امام ہمیشہ صبر کرنے والا ہوگا، یہ امامت کی شان ہے۔ اب پروردگار عالم نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
جو کوئی بھی صبر کرے گا اللہ اس کے اعمال کے بدلے اس کو بہترین نتیجہ عطا کرے گا، بہترین ثواب دے گا۔ جو کوئی منزل صبر پہ آیا، اگر میں نے صبر کیا تو اللہ میرے سجدے کا مجھے بہترین اجر عنایت کرے گا۔ اب امیر المومنین مقام صبر پہ فائز ہے، ہم بہترین اجر دیں گے۔ پروردگار علی ابن ابی طالب کو کیا اجر عنایت کرے گا؟ کہا اگر اس اجر تک میرا اور آپ کا ذہن پہنچ جائے تو پھر اللہ کا بہترین نہیں رہا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں بہترین عطا کروں گا، تو وہ بہترین کیا چیز ہوگی کہ جو اللہ امیر المومنین کو عطا کرے گا؟ لہٰذا اس لیے روایتوں میں آیا لو ان الغیاظ اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فی فضائلک یا ابا الحسن، اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سیاہی پانی بن جائے، تمام انسان لکھنے والے بن جائیں اور جنات حساب و کتاب کرنے والے بن جائے، اے علی تمہارے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کبھی اس آیت کے ساتھ رکھ کے بھی اس حدیث کو دیکھیے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنا بہترین عطا کریں گے، اگر ذہن پہنچ جائے تو اللہ کا بہترین نہیں رہا، لہٰذا اللہ وہ دے گا علی ابن ابی طالب کو کہ جہاں ذہن بشر پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ فرمایا علی فی السماء السابعہ کالشمس فی الدنیا، علی ساتویں آسمان پہ ایسے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا میں سورج چمکا کرتا ہے، وعلی فی الدنیا کالقمر، اور علی دنیا میں ایسے ہے کہ جیسے چاند ہوا کرتا ہے۔ ساتویں آسمان پہ علی ابن ابی طالب کی مثال دنیا میں چمکتے ہوئے سورج کی مانند ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ کہا یہ جو تم دنیا میں علی کے فضائل دیکھ رہے ہو کہ اگر حساب کتاب کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، یہ ایسے ہیں کہ جیسے اندھیری رات میں مدھم چاند کی چاندنی ہوتی ہے۔ اگر حقیقت علی ابن ابی طالب کو دیکھنا چاہو تو تم ساتویں آسمان پہ آؤ، تم عالم بالا پہ آؤ، ہم تمہیں وہاں دکھائیں گے کہ حقیقت علی ابن ابی طالب کیا تھی۔ یہ ہے حقیقت ولایت، اور لہٰذا جو اس کمال سے جڑ جائے علی اسے منزل کمال پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہی فضائل کی رات تھی کہ جب بنت اسد کعبے کے قریب گئیں اور کعبے کے قریب جا کے ایک بار پروردگار سے مناجات کی، رب انی مؤمنۃ، اے پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، من جاء بکا، اور ان تمام چیزوں پہ ایمان رکھتی ہوں تیری جانب سے آئی ہے۔ اور ایک بار دعا کرتے کرتے جناب عباس ابن عبد المطلب سے روایت سے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دیوار کعبہ شک ہوئی، اور ایک بار دیوار کعبہ کا شک ہونا تھا اور شہزادی اندر تشریف لے گئیں اور دیکھتے دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئیں اور دیوار کعبہ اپنے مقام پہ آ کے رک گئی، اور ایک بار جب دروازے کو کھولنا چاہا تو دروازہ نہ کھلا، اور ہم سمجھ گئے کہ امر پروردگار ہے۔ اور جب جناب ابو طالب اور پیغمبر اکرم تشریف لائے، اور ایک بار جناب فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائی ہیں، تو لا کے پیغمبر نے جب پریشان دیکھا تو کہا چچی جان پریشان کیوں ہیں؟ کہا بھتیجے نہ یہ میرے یہاں پہلی ولادت ہوئی ہے، نہ میں پہلی دفعہ ماں بنی ہوں، لیکن یہ بچہ عجیب بچہ ہے کہ نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ اس نے آ کے کچھ کلام کیا۔ ایک بار کہا چچی جان میرے حوالے کیجئے، جیسے ہی ہاتھوں پہ لینا تھا، ایک بار پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پہ آتے ہی امیر المومنین نے آنکھوں کو کھولا، اور آنکھوں کھول کے سب سے پہلے السلام علیک یا رسول اللہ، اور یہ کہتے ہی فوراً آیت کی تلاوت کی، قد افلح المومنون، مومنین فلاح پا گئے۔ لہٰذا امیر المومنین تھے، اور کیوں نہ کہتے کیونکہ مومنین کو فلاح دلانے کے لیے آئے تھے۔ اور شاعر نے اسی موقع کے لیے بیان کیا، پیا لعاب دہن کھول دی آنکھیں، زمانے بھر کے معرک پیام دیتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سے عقد کرنا تھا، رسول پاک علی کو زبان دیتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔